السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا پہلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی فرما دیں۔ شکریہ۔ چنانچہ آئیں باقاعدہ طور پر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 125 ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ چنانچہ اس آیت کے اندر جو ہے 3 قسم کی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جن میں پہلی بات وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جی ہاں، کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو مثابہ یعنی اجتماع کی جگہ مقرر کیا تو اللہ کی شان ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے کہ دنیا میں مقامات تو اور بھی موجود ہیں، مذہبی مقامات بھی اور مذاہب کے بھی موجود ہیں، لیکن جو عزت، جو شہرت اور جو مرکزیت اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا دیکھتی ہے کہ ایام حج میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر ایام میں بھی عمرہ کے لیے ساری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا خدرہ نہیں ہے جہاں سے بیت اللہ کی طرف قافلے رواں دواں نہ ہو، تو یہ بیت اللہ کی ایک جو ہے بہت ہی انفرادیت ہے، بیت اللہ کی ایک انفرادی شان ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وہ امنا، یعنی اور اس کو امن کی جگہ جو ہے وہ بنایا۔ چنانچہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں کسی قسم کا جو ہے دنگا فساد یا وہاں کسی قسم کی بھی آپس کی لڑائی جو ہے وہ نہ لڑی جائے۔ یہ ایک ایسی جگہ اللہ نے مقرر کی ہے کہ دنیا کے اندر اس جگہ باقاعدہ قانون یہ ہے، جی ہاں، کہ آپ نے اس جگہ جو ہے وہ لڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ عرب لوگ جو تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر انہیں اپنے باپ کا قاتل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں مل جاتا تھا تو وہ اس سے بھی تعرض نہ کرتے تھے، اس کو بھی وہاں چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا جو تصاویر دیکھتے رہتے ہیں بیت اللہ کی یا ویڈیوز وغیرہ، وہ دیکھتے ہوں گے کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک چبوترا سا ہے، ایک جگہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مقام ابراہیم جو ہے وہ نصب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے تو دراصل وہ ایک پتھر ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ نصب ہے، اور اس پتھر کی یہ شان ہے کہ معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے جو نشان ہیں اس پتھر کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس سے آگے ہے۔ تو اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو آسانی کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکے، خاص طور پر طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ جو واجب ہوتی ہیں، جب بھی کوئی طواف کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعتیں جو ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرے کہ اس طرح سے پڑھے کہ مقام ابراہیم کی طرف آ کر کھڑا ہو جائے، یعنی آپ کے سامنے وہ مقام ابراہیم ہو اور پھر بیت اللہ کا دروازہ ہو۔
تو اس کا آسان طریقہ کہ جس طرف بیت اللہ کا دروازہ ہے، جی ہاں، اگر آپ بیت اللہ کے دروازے والی طرف میں آ کر نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سا پیچھے ہو کر پڑھیں، یعنی دروازے کے ساتھ متصل نہ ہو جائیں بلکہ تھوڑا سا اتنا پیچھے ہو جائیں کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی آپ کے آگے آ جائے، یعنی دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں، تو یہ جو ہے سعادت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی بیت اللہ کا جس طرف دروازہ ہے اس طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو مقام ابراہیم جو ہے اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ اسی طرف جو ہے وہ زمزم کے پانی کا بھی انتظام ہے، اسی طرف جو ہے پھر حجاج جو ہے وہ زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں۔ اور لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شرعی طور پر آپ بیت اللہ کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کر یہ 2 رکعت جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ لیں تو مقام ابراہیم کی جو سعادت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پورے کا پورا حرم جو ہے وہ مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اور ہم نے عہد لیا یا ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ پاک صاف رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان میں یہ 2 کام ہی ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف اور نماز، لیکن بیت اللہ کی یہ سعادت ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے کہ وہاں اعتکاف اور نماز کے علاوہ طواف کا عمل بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہاں باقی دونوں عبادتیں جو ہیں اعتکاف اور نماز، رکوع السجود، اس سے طواف کا ذکر جو ہے وہ مقدم کر کے یعنی پہلے کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ انسان کو توفیق دے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی یا بیت اللہ میں حاضری دینے کی، تو وہاں نوافل کی بجائے طواف جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے، یعنی کوشش کرے انسان کہ زیادہ سے زیادہ وہاں طواف کرے، چونکہ نوافل جو ہیں وہ تو دنیا کی کسی بھی مسجد میں، بلکہ نوافل تو گھر کے اندر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے طواف کہ یہ کائنات کے اندر سوائے بیت اللہ کے اور کہیں نہیں کی جا سکتی۔ تو آج کی اس نشست کے اندر یہ 2-3 بڑی اہم قسم کی چیزیں تھیں وہ بیان ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز یہ تفسیر القرآن یا قرآن کریم کے معانی و مطالب کے بیان کرنے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی شوق کے ساتھ اس چینل کو دیکھتے رہیں گے اور تفسیر پر مبنی ویڈیوز جو ہے وہ بھی اسی طرح ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل پر میں نے عربی تدریس کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ عربی تدریس اور قرآن فہمی ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عربی سمجھ میں آئے گی تو اصل میں قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ ظاہر ہے پھر قرآن فہمی کا وہ معیار یا قرآن فہمی اس حد تک جو ہے انسان نہیں کر سکتا کہ جو ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جو عربی پر مبنی، عربی کی تدریس پر مبنی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ عربی بھی سیکھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم کے معانی و مطالب تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔